بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کر دیا. پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے پھر عطا کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب ختم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ لوگو، میں تم سے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتا، جو کچھ بھی میرے پاس آتا ہے میں تم لوگوں کو دے دیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کا اصول ہے. وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے سوال سے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے انفارچونیٹلی قرآن و حدیث کو صرف اور صرف جو ہے وہ اجر کمانے کا ذریعہ سمجھا، حالانکہ یہ وے آف لائف ہے. اس میں ہمیں اصول دیے گئے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم باوقار اور باعزت زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، اور جب تک ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے تب تک ہم ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی اور وہ جو لائف سٹائل ہے جو کہ ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا. ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی پرسنالٹیز کو مولڈ کرنے کی ضرورت ہے. دین کے اندر وہ پریکٹیکل ایسپیکٹس کہ جن کو آپ اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا کر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، انفارچونیٹلی ہم نے ان سب چیزوں کو اگنور کر دیا. ابھی یہاں پر بھی کیا اصول ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی انسان سے کوئی سوال نہ کرے، یعنی اس سے کوئی چیز مانگے نہیں. یہ اس کی زندگی کا ایک اصول ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت شدید ضرورت کی حالت میں بھی انسان کبھی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا. انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں سٹاک اپ ہو جاتی ہیں اور اس کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو باوقت ضرورت اور شدید ضرورت کی حالت میں کسی دوسرے مسلمان سے سوال کرنا، کسی دوسرے انسان سے مدد لے لینا، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ بہرحال کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور اس امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ جس انسان کی نیت یہ ہوگی، جب ہم اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ نہیں میں نے اللہ کے سوا کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا، مجھے جب بھی کوئی مشکل آئے گی میں اللہ سے مانگوں گا، جب بھی کوئی پریشانی ہوگی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، میں نے مخلوق کے پاس نہیں جانا، اور جب مشکل آئے تو اللہ سے مانگتے رہیں. تو جب انسان کی نیت ہوگی کہ مجھے کسی دوسرے انسان سے کچھ نہیں مانگنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے کہ اس کو کسی دوسرے انسان سے سوال نہ کرنا پڑے. اور ہم اگر اپنی زندگی میں ڈیفرنٹ لوگوں کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی عادت ہی مانگنے کی ہوتی ہے. میں پرسنلی اپنی لائف میں بہت سارے ایکسپیرینسز کیے اور میں نے دیکھے کہ جو لوگ دوسروں سے مانگنے کے عادی ہوتے ہیں اللہ ان کے فقر میں اضافہ ہی کرتا ہے. وہ ساری زندگی لوگوں سے مانگتے ہی رہ جاتے ہیں. ابھی ضرورت پڑی فلاں سے ادھار لیا، اب اس سے ادھار لے کے واپس نہیں کیا، اور جب اس نے مانگنا شروع کیا تو اس کے پیسے واپس کرنے کے لیے کسی اور سے ادھار لے لیا، اس سے لے کے اس کو واپس کر دیا. اب جب اس نے پیسے مانگنا شروع کیا تو کسی تیسرے سے ادھار لے لیا، اس کو ادھر مانگنا شروع کر دیا. اب یہ کچھ ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو زندگی ایسے گزارتے ہیں، ان کا لائف سٹائل ہی یہ ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ عادتاً مانگنے والے. تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ مانگنا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ مانگنا یہ ایمان والے کی صفات میں سے نہیں ہے. کیونکہ جو شخص ایسا کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر کیا ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسے شخص کے لیے کیا کرتا ہے کہ جو بچانے کی کوشش کرے گا اس کے لیے راستہ بن جائے گا. تو اس کا اگر اپوزٹ کیا جائے، جو اپنے آپ کو اس چیز سے نہیں بچاتا کہ میں نے لوگوں سے سوال کرنا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اور پھر دوسری بات کیا فرمائی کہ جو بے نیازی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو کچھ بھی لوگوں کے پاس ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک تو مانگنے کے اعتبار سے بھی
کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے میں نے کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. میں اگر محتاج ہوں تو صرف اللہ کا محتاج ہوں. مجھے اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے. میری مدد اگر کرے گا تو صرف اللہ کرے گا. جو بھی میں نے دروازے کھلوانے ہیں میں نے اللہ سے کھلوانے ہیں. میں اللہ کی رحمت کا انتظار کروں گا اور میں دوسروں کے پاس نہیں جاؤں گا. جب انسان کا شعور اور لاشعور اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اس کے دل اور دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے, تو تب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. اصل بات کیا میٹر کرتی ہے؟ نیت کیا ہے, کوشش کیا ہے. اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. انسان کو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایکچولی کوشش نہیں کر رہے ہوتے, مانگنے کی عادت ہے, لیکن اگر بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن دیکھیں جی حالات خراب ہیں. اب یہ جو کوشش ہے نا, جو ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے, جو ایکچولی دل میں نیت نہیں ہے بچنے کی, لیکن لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بچنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے, تو اصل چیز کیا میٹر کرتی ہے کہ دل کتنا سٹرونگ ہے اس چیز کے اوپر, انسان کا ارادہ کیا ہے, انسان کی نیت کیا ہے, کہ وہ کس حد تک آگے جاتا ہے کہ میں نے کسی حال میں بھی لوگوں سے سوال نہیں کرنا, میں لوگوں سے بے نیاز ہو کے رہنا چاہتا ہوں. جب دل میں نیت مضبوط ہوگی اور یہ خواہش بھی مضبوط ہوگی اور پوری کوشش بھی کرے گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو ہے وہ لوگوں سے سوال کرنے سے بھی بچا لے گا اور لوگوں سے بے نیاز بھی کر دے گا. اور ویسے بھی کیا ہے کہ ہم لوگ جو دنیا میں آئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک ایسا دین دیا ہے جو کہ باعزت اور باوقار طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. تو اپنی زندگی میں چاہے تھوڑا ہو لیکن لوگوں سے نہ مانگا ہوا ہو, اس میں بڑی خیر بھی ہوتی ہے اور سکون بھی ہوتا ہے. میں نے لوگوں کی زندگیوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جو لوگ لوگوں سے قرض لیتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے جہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوئے, گھر کے اندر ہر روز کی ٹینشن, ہر وقت کی ٹینشن, اپنی بھی زندگی خراب, گھر والوں کی زندگی بھی خراب, جو لوگ ارد گرد ہیں ان کی بھی زندگی خراب. جس سے قرض مانگا وہ دروازے پہ آیا ہوا ہے, یہ چھپا بیٹھا ہوا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی جھوٹ بول رہا ہے. اس کو کہہ دو بھی میں گھر پہ نہیں ہوں, اس کو کہہ دو میں شہر سے گیا ہوا ہوں. اتنے سارے کمپلیکیشنز اس چیز کے اندر انوالوڈ ہیں, صرف کس وجہ سے کہ ہم نے اس ایک اصول کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا کہ مجھے کسی سے جو ہے وہ نہیں سوال کرنا. اگر نہیں آپ کی زندگی میں ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ وہ جو ایک لائف سٹائل آپ لے کے چل رہے تھے, اب وہ لائف سٹائل آپ سے افورڈ نہیں ہو رہا, تو اپنے آپ کو نیچے کر لیں, اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا چینج کر لیں, ایک سٹیپ نیچے آ جائیں. اٹس اوکے, کیونکہ آپ ایک سٹیپ نیچے آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا جو سوشل سرکل کے کمپٹیشن میں آپ کا ایک سٹیٹس تھا وہ شاید نیچے ہو جائے گا, لیکن آپ پھر بھی سکون میں ہوں گے کیونکہ آپ نے کسی سے سوال کر کے اور مانگ کے اس جھوٹی شان و شوکت کو قائم رکھنے کی کوشش نہیں کی. لیکن اگر اس جھوٹی شان و شوکت کو قائم رکھنے کے لیے ادھار مانگ کے گزارا کیا, تو ایک تو یہ والا سٹریس آپ پہلے ہی کیری کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو مال کا کمپٹیشن اور گاڑی کا کمپٹیشن اور گھر کا کمپٹیشن, یہ سٹریس پہلے ہی تھا. دوسرا, اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے پیسے لے لیے, ادھار لے لیے, وہ ایک الگ سٹریس ایڈ ہو گیا. تو ایسے انسان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. مانگنے والا انسان کبھی بھی باوقار زندگی نہیں گزارتا. اس لیے اپنی خواہشات کو کم کر لیں, اپنی ضروریات کو بھی کم کر لیں, لیکن اصول بنائے زندگی میں, مجھے اللہ نے جو دیا ہے میں نے اسی کے اندر ہی گزارا کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے بھی بنا دے گا, ایسے اسباب بھی بنا دے گا کہ آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کے لیے جو ہے وہ اس تمام چیزیں آپ کو عطا فرمائے گا جو آپ کی ضرورت ہیں, صرف اس چیز کے اوپر کہ آپ نے ارادہ کیا تھا, نیت کی تھی کہ میں اللہ کے سوا کسی اور سے سوال نہیں کروں گا.